अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अक्सर पेट फूलने की शिकायत रहती है या खाना खाने के बाद पेट इतना सख्त हो जाता है कि कपड़े टाइट महसूस होने लगते हैं, अगर आप दिन भर थकावट महसूस करते हैं और दोपहर के 3 बजे आपकी एनर्जी इतनी गिर जाती है कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, क्या आपके दिमाग पर एक धुंध सी महसूस होती है जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, जहां आपको फैसला लेने या किसी काम पर तवज्जो देने में मुश्किल पेश आती है, तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये सब निशानियां हैं कि आपका अंदरूनी निज़ाम यानी आपका गट सही से काम नहीं कर रहा। देखिए, इस वक्त आपके पेट के अंदर ट्रिलियंस की तादाद में छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो आपकी सेहत के मुहाफिज हैं। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हम उन्हें वो खाना नहीं देते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। जब ये बैक्टीरिया भूखे मरने लगते हैं तो ये आपको अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। ये कोई मजाक या कहानी नहीं है, बल्कि एक संजीदा बायोलॉजिकल रियलिटी है। जब आप अपने अंदरूनी इकोसिस्टम को सही माहौल नहीं देते तो ये बैक्टीरिया आपका खाना हजम करने की बजाय आपके इंटेस्टाइन्स यानी आंतों की हिफाजती दीवार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस अमल को हम लीकी गट भी कहते हैं, जो पूरे जिस्म में सोजिश और बीमारियों की वजह बनता है। आज मैं आपको 5 कुदरती और साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने बुरे बैक्टीरिया को जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं और कैसे अपनी आंतों की लाइनिंग को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। इन तरीकों पर अमल करके आपको वो एनर्जी और जहनी सुकून मिलेगा जो शायद आपने बरसों से महसूस नहीं किया होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने माइक्रोबायोम को कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम उस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका नाम है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स यानी MMC। आप इसे अपने पेट की सफाई करने वाली मशीन समझ सकते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमारा पेट एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है जहां बस खाना डालते जाओ और वो हजम होता जाएगा, मगर हकीकत इसके मुख्तलिफ है। साइंस हमें बताती है कि हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन दो मुख्तलिफ मोड्स में काम करती है। एक है ईटिंग मोड और दूसरा है क्लीनिंग मोड। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका पेट न्यूट्रिएंट्स को जज्ब करने में मसरूफ होता है। इस वक्त गहरी सफाई का काम नहीं हो सकता। सफाई तभी शुरू होती है जब खाना पूरी तरह से पेट से निकलकर आगे चला जाए। यहाँ MMC अपना काम शुरू करता है। ये एक ताकतवर लहर या वेव होती है जो आपकी छोटी आंत में चलती है और वहाँ मौजूद गैर हजम शुदा खाना, कचरा और पुराने सेल्स को धकेल कर बड़ी आंत यानी कोलोन में फेंक देती है। लेकिन इसका एक बहुत सख्त कानून है। ये सफाई करने वाली मशीन तभी बाहर आती है जब सड़क बिल्कुल खाली हो। रिसर्च के मुताबिक आपके स्टमक को कम से कम 2 घंटे तक खाली रहना चाहिए, तभी MMC अपना काम शुरू करता है। और एक बार जब ये साइकिल शुरू होता है तो इसे मुकम्मल होने में मज़ीद 1.5 घंटा लगता है। आजकल हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं। सुबह नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर बाद बिस्किट्स खा लिए, फिर चाय पी ली, फिर लंच और फिर शाम की स्नैक्स। क्योंकि हम खाना बंद नहीं करते, इसलिए हमारे पेट की सफाई करने वाला अमला कभी बाहर नहीं आता। जब ये सफाई नहीं होती तो बैक्टीरिया छोटी आंत में ही रुक जाते हैं और वहाँ खाना सड़ना शुरू हो जाता है। इससे गैस होती है और पेट फूलने लगता है। इसका हल कोई दवाई नहीं, बल्कि सिर्फ वक्फा है। आपको अपने हर खाने के दरमियान कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखना चाहिए। जब आपका पेट गुड़ गुड़ करे तो समझें कि ये भूख नहीं है, बल्कि आपका स्ट्रीट स्वीपर अपना काम कर रहा है। अपने सिस्टम को सफाई का वक्त दें और देखिएगा कि कैसे आपकी ब्लोटिंग खत्म होती है। नंबर 2, गार्डन इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी की अहमियत। जब हम अपने सिस्टम को साफ करते हैं तो अगला कदम उन बाशिंदों का ख्याल रखना है जो हमारे अंदर रह रहे हैं। हमारा गट एक बागीचे की तरह है। लोग अक्सर गलती करते हैं कि सिर्फ एक प्रोबायोटिक कैप्सूल खाकर या साशे पीकर समझते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सीमेंट पर बीज फेंक रहे हो।
اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو بیج کبھی نہیں اگے گے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک صحت مند گٹ کی سب سے بڑی نشانی ڈائیورسٹی یعنی مختلف طرح کا بیکٹیریا کا ہونا ہے۔ ایک بہت بڑی ریسرچ جسے امریکن گٹ پروجیکٹ کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ ہفتے میں 30 مختلف طرح کے پودے یعنی پلانٹس کھاتے ہیں، ان کا گٹ سب سے زیادہ صحت مند رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 30 پودے کیسے ممکن ہیں؟ اس میں پھل، سبزیاں، نٹس، سیڈز اور مسالے سبھی شامل ہیں۔ ہر بیکٹیریا کا اپنا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے۔ کچھ تو پیاز پسند ہے، تو کچھ کو اخروٹ اور کچھ کو سبز مرچ۔ اگر آپ روزانہ صرف ایک ہی طرح کی سبزی کھائیں گے تو صرف وہی بیکٹیریا پلیں گے اور باقی مر جائیں گے۔ فائبر وہ فیول ہے جو اچھے بیکٹیریا کی خوراک ہے۔ جب آپ فائبر والی چیزیں کھاتے ہیں تو بیکٹیریا اسے فرمنٹ کرتے ہیں اور ایسے کمپاؤنڈز بناتے ہیں جو آپ کی آنتوں کی لائننگ کو ریپیئر کرتے ہیں اور سوزش کو ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی پلیٹ میں رنگ برنگی سبزیاں شامل کریں۔ جتنی زیادہ ورائٹی آپ کے کھانے میں ہوگی، اتنا ہی مضبوط آپ کا اندرونی گارڈن ہوگا۔ پاکستان میں ہمارے پاس موسمی سبزیاں اور پھلوں کی بہت بڑی ورائٹی موجود ہے، اس لیے اس رول پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ نمبر 3، گٹ کلاک اور ٹائمنگ کا جادو۔ تیسرے نمبر پہ سب سے اہم چیز ٹائمنگ کے بارے میں ہے۔ ہم اکثر صرف اس پر توجہ دیتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، لیکن کب کھانا ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جیسے ہمارے دماغ کا سونے اور جاگنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے ہاضمے کا بھی ایک ردم ہوتا ہے جسے ہم سرکاڈین ردم کہتے ہیں۔ ہمارا جسم دن کے شروعاتی حصے میں کھانا بہتر طریقے سے پروسیس کرتا ہے۔ صبح اور دوپہر کے وقت ہمارے ڈائجسٹیو انزائمز اور انسولین سینسٹیویٹی اپنے عروج پر ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے ہمارا ہاضمے کا نظام سست ہونے لگتا ہے۔ جب آپ رات کو دیر سے بھاری کھانا کھاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ رات کو جسم ان ایفیشینٹ ہوتا ہے، اس لیے کھانا پیٹ میں زیادہ دیر تک پڑا رہتا ہے، جو گیس اور سوزش کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا ہضم کرنے میں جسم کی بہت زیادہ انرجی لگتی ہے۔ اگر آپ کا جسم رات بھر کھانا ہضم کرنے میں لگا رہے گا تو وہ اپنی مرمت یعنی ریپیئر کا کام نہیں کر پائے گا۔ ہمارے گٹ بیکٹیریا اور نیند کا بہت گہرا تعلق ہے۔ کچھ بیکٹیریا ایسے کیمیکلز بناتے ہیں جو ہمیں سکون کی نیند سلانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ رات کو دیر سے کھائیں گے تو ان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور آپ کی نیند خراب ہوگی۔ اس کا بہترین حل ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا کھانا سورج ڈھلنے کے قریب یا اس سے پہلے ختم کر لیں۔ اپنے جسم کو کم از کم 12 سے 14 گھنٹے کا میٹابولک ریسٹ دیں۔ یہ سادہ سی تبدیلی آپ کے جسم کو سگنل دیتی ہے کہ ہاضمے کا کام ختم اور ریپیئر کا کام شروع کیا جائے۔ اس سے نہ صرف آپ کا پیٹ ٹھیک ہوگا بلکہ آپ کی انرجی بھی بڑھ جائے گی۔ نمبر 4، ویگس نرو اور سکون کا سوئچ۔ چوتھا میکانزم ہمارے جسم کی وائرنگ یعنی نروز کے بارے میں ہے۔ آپ جتنی بھی اچھی ڈائٹ لے لیں، اگر آپ کا نروس سسٹم صحیح موڈ میں نہیں ہے تو ڈائجیشن کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں ویگس نرو کی، جو ہمارے دماغ اور گٹ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ایک دو طرفہ راستہ ہے جہاں سے سگنلز آتے جاتے ہیں۔ ہمارے نروس سسٹم کے دو بڑے موڈز ہوتے ہیں، ایک ہے فلائٹ اور فائٹ یعنی سٹریس والا موڈ، اور دوسرا ہے ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ یعنی سکون والا موڈ۔ آپ ایک وقت میں صرف ایک ہی موڈ میں رہ سکتے ہیں۔ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں یا پریشانی میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جسم سمجھتا ہے کہ آپ کسی خطرے میں ہیں۔ ایسے میں جسم سارا خون پیٹ سے نکال کر مسلز کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ آپ بھاگ سکیں۔ ڈائجیشن اس وقت جسم میں پریارٹی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فون دیکھتے ہوئے یا کام کی فکر کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے ہاضمے کا سوئچ آف کر دیا ہے۔ سٹمک ایسڈ کم بنتا ہے اور پیٹ کی حرکت سست ہو جاتی ہے، جس سے کھانا ہضم ہونے کی بجائے وہاں سڑتا رہتا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی آسان اور 30 سیکنڈز کا ایک حل ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے مینولی ریسٹ کریں اور ڈائجسٹ سوئچ کو آن کریں۔ صرف 30 لمبے اور گہرے سانس لیں۔ کوشش کریں کہ سانس باہر نکالنے کا وقت سانس اندر لینے سے لمبا ہو۔ یہ عمل فزیکلی آپ کی ویگس نرو کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور دماغ کو بتاتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں اور اب کھانا ہضم کیا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں کھانے سے پہلے سکون سے بیٹھنے اور شکر ادا کرنے کی روایت تھی۔
اس کے پیچھے یہی سائنس تھی۔ نمبر 5، نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ۔ آخری طریقہ اس بارے میں ہے کہ ہم انجانے میں اپنے سسٹم میں ایسی کیا چیزیں ڈال رہے ہیں جو ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ بائیولوجی میں کبھی کبھی کچھ نکالنا کچھ ڈالنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہم آج کل اپنے گٹ کو ایسے کیمیکل سے ایکسپوز کر رہے ہیں جو ہمارے اچھے بیکٹیریا کے لیے کسی بوم سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلا ضرورت اینٹی بائیوٹک کی۔ اینٹی بائیوٹکس جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن معمولی سردی زکام کے لیے ان کا استعمال ہمارے اندرونی گارڈن میں آگ لگانے کے برابر ہے۔ یہ برے بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ ہمارے ان محافظ بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتی ہیں جنہیں واپس آنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز پیسٹی یعنی کیڑے مار ادویات ہیں۔ ہماری فصلوں پر جو کیمیکل سپرے کیے جاتے ہیں ان کا کچھ حصہ پھلوں اور سبزیوں کے ذریعے ہمارے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے مائکرو بائیوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سبزیوں اور پھلوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ اگر ممکن ہو تو آرگینک چیزیں استعمال کریں۔ پانی کے لیے ایک سادہ سا فلٹر استعمال کریں جو کلورین کو نکال دے۔ اپنے سسٹم پر ہونے والے روزانہ کے ان کیمیکل حملوں کو روکیے تاکہ آپ کا گٹ خود کو ہیل کر سکے۔ جب آپ ان بری چیزوں کو نکال دیں گے تو باقی چاروں طریقے زیادہ تیزی سے کام کریں گے اور آپ کو جلد نئے ریزلٹس ملیں گے۔ سب سے اہم بات، ہماری آنتوں کی لائننگ کے سیلز ہر کچھ دنوں بعد نئے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ آج سے ہی صحیح فیصلے شروع کریں تو آپ کا جسم بہت جلد ریکور ہونا شروع ہو جائے گا۔ گٹ ڈیٹاکس کا مطلب کوئی مہنگی چائے یا جوس پینا نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کے قدرتی نظام کی عزت کرنا ہے۔ جب آپ اپنے صفائی کرنے والے سسٹم کو وقت دیتے ہیں، اپنے اندرونی گارڈن کی ڈائیورسٹی کا خیال رکھتے ہیں، وقت پر کھاتے ہیں، سکون سے سانس لیتے ہیں اور کیمیکل سے بچتے ہیں، تو آپ کا جسم خود ہی اپنی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحت مند گٹ صرف ہاضمے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ یہ آپ کی ذہنی صحت، انرجی اور لمبی زندگی کی بنیاد ہے۔ ان 5 طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بدل رہی ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی بڑے ریزلٹس لاتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔